حضور ناراض نہیں ہوئے، فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، فرمایا صحابہ، اور یار دیکھو صحابہ میں بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو بیت رضوان میں تھے، اس کے بعد بڑا مرتبہ وہ 40 لوگ جو پہلے ایمان لائے، اس کے بعد میاں وہ 4 جو خلفائے راشدین ہیں، مگر میرے نبی نے فرمایا تم ایسا کرنا عمر اور علی، تم اس کے بعد جانا میری امت کے لیے دعا کروا دینا۔ یار ماں دعا کرے نا برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں۔ یار دیکھو میرے نبی کس سے دعا کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بولو، اس سے جو ماں کا فرما بردار ہے، بولو نا یار سبحان اللہ بولو۔ اس نے نبی کو نہیں دیکھا مگر میرے نبی کا عاشق کتنا بڑا ہے کہ حضور اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یار بتاؤ تو زبان رسالت سے جس کی تعریف ہو رہی ہو، اور کس وجہ سے کہ ماں کا فرما بردار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت سیدنا بایزید بسطامی کہتے ہیں میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، توجہ چاہتا ہوں ذرا بولو زور سے سبحان اللہ، کہتے ہیں میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ بایزید کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ بایزید کتنا بڑا ولی ہے۔ بایزید بسطامی کے انتقال کے بعد ان کے ایک شاگرد کے خواب میں اللہ کی دیدار ہوا۔ کس کا دیدار ہوا بولو؟ اللہ نے فرمایا اوش سن بایزید کے شاگرد، جتنے لوگ مجھ سے جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ مجھ سے مانگتے ہیں یہ دے دے پروردگار، یہ دے دے، یہ دے دے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں وہ اللہ نے فرمایا او میرے بندے سن، سب کہتے ہیں یہ دے دو، وہ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ اب فرماتے ہیں وہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ میرا بایزید یہ تھا، اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہاں جب بھی وہ بہت زیادہ روتا تھا تو یہی کہتا تھا میرے رب تو میرا ہے، تو ہی مجھے مل جا میرے پروردگار۔ بایزید بسطامی کتنے بڑے بزرگ ہیں، کہتے ہیں میں بچپن میں 12 سال کے لیے امی سے اجازت لے کے چلا گیا جنگل میں، پتے کھائے، بیمار رہا، میرا حالت یہ ہو گئی مجھے لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں 12 سال تک میں نے جنگلوں میں نمازیں پڑھی مگر ملا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں گھر آیا رات میں تہجد کے وقت میں نے آواز دی، کہتے ہیں میری ماں کی آواز آئی، میری ماں نے کہا، کہتے ہیں میری ماں نے کہا کہ اب بایزید آیا، یعنی میں نے جسے کھٹکھٹایا تھا میری ماں نے اندازے سے پہچان لیا کہ بایزید ہے۔ کہا بایزید آیا، پھر اتنی بڑی ولیہ تھی، کہنے لگی میرے بیٹے تو آیا بھی ہے، میرے بیٹے تو آیا کیسے ہے؟ 12 سال تک تجھے ولایت کوئی نہیں ملی، خالی گیا تھا خالی آ گیا۔ کہنے لگے بیٹے وہیں کھڑا رہنا۔ ماں نے دعا کی مولا میں نے اپنے لال کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو 12 سال خود سے جدا رکھا، میرا بیٹا جنگل میں پتے کھاتا رہا، تو نے اسے کچھ دیا نہیں، اب جب تک دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک تو اس پہ ولایت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ فرماتے بایزید جو مجھے 12 سال میں نہیں ملا، ماں کی دعا سے 12 سیکنڈ میں مل گیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، میاں ماں اگر دعا کر دے تو ولی بنا دیتی ہے۔ ماں اگر میاں اپنے بیٹے کے نیچے مصلے کے نیچے کیا رکھتی ہے؟ بولو بولو کیا رکھتی ہے؟ شکر کی پڑیا۔ بولو کیا رکھتی ہے؟ شکر کی پڑیا۔ مگر ایک دن بیٹا دور چلا جاتا ہے تو ماں تڑپ کے کہتی ہے مولا آج میں نہیں ہوں، میں نے اسے نمازی بنایا ہے شکر کی پڑیا سے، اگر آج شکر کی پڑیا نہ ملی تو تیری بندی کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے پروردگار میرا بیٹا بدزن ہو جائے گا۔ مگر بیٹا جب نماز پڑھ کے گھر آیا، ماں نے پوچھا بیٹے کیا کچھ شکر ملی؟ کہنے لگا ایسے ملی جیسی آج تک نہیں ملی میری ماں، رب نے عطا کر دی۔ میں کہتا ہوں میری بہنیں چاکلیٹ رکھ سکتی ہیں، ٹافیاں رکھ سکتی ہیں مصلے کے نیچے، کہہ سکتی ہے بیٹے نمازی بن جا۔ ماں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہو جاتا ہے۔ اور اے میرے بھائی دنیا کے لوگوں کے ہاتھ چومتا مت پھر، اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم لے، میرے رب کی رحمتیں تجھے چوم لے، میرے رب کی رحمتیں تجھے چوم لیں گی۔ ابھی میری دوران تقریر جناب طاہر رضا رام پوری صاحب تشریف لائے، بہت اچھے بڑے ناتواں ہیں، اور میں ان کے ساتھ یعنی انہی کے ساتھ میں حج بھی تھا، اللہ کا شکر ہے، اور بغداد شریف میں بھی ہم لوگ ان کے کلام ہم نے غوث اعظم کے دربار میں سنے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ آگے ہیں، میری بات بہت زیادہ لمبی نہیں چلنی، مگر ایک بات جو عرض کرتا ہوں وہ مجھ سے کسی نے کہا ہے یہ بات عرض کر دیں، بڑے دھیان سے سنیں۔ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ لوگ؟ جلدی بتاؤ دل لگ رہا ہے؟ تھوڑی دیر اور بولوں؟ ویسے مجھے 1.5 گھنٹے کی اجازت ہے مگر میں اس سے بھی کم بولوں گا۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، میں نے خیال کرنا ہے لوگوں کا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے رشتے کمزور ہونے انہیں مضبوط کیجئے، ٹھیک ہے؟
ایک رشتہ اور بھی کمزور ہو گیا. وہ رشتہ کس کا ہے؟ یاد کیجئے کبھی. ایک رشتہ ہے وہ بہن کا رشتہ. یہ بڑا کمزور ہو گیا. قیامت کی علامت ہے یہ رشتے کمزور ہو جائیں گے. بہن کا رشتہ کمزور ہو گیا. آج جانے کس سے 2 گھنٹے لگے رہتے ہیں, چیٹنگ کرتے رہتے ہیں, خدا جانے میل ہے کہ فیمیل ہے, مگر اس اپنی بہن کو ایک فون کرنے کے لیے, اچھا بہن کا تو سے مطلب کیا ہے؟ تیرے گھر کا آتی نہیں, کبھی کبھی آ گئی مہمانوں کی طرح. وہ تجھے اگر یہ بتا کون سی ترقی میں جی رہا ہے, تو اپنی بہن کو ایک فون نہیں کر سکتا. فری کا فون ہے یار, فری کی کال ہے. اچھا بہنیں میرے پاس آتی ہیں, کتنی بھائی ہمارا بات نہیں کرتا, روتی. اچھا بہنوں کو بھول گئے بچپن کی ساتھی ہوتی میں نے, ان کی گڑیا توڑ دو پھر بھی کچھ نہیں کہتی, انہیں مار دو کبھی منانا نہیں پڑا, اور کسی کو مار کے دیکھو منانا پڑے گا. مگر جب تم اپنی بہن کے قریب سے جھگڑا ہو جاتا تھا نا, تو رات کو جھگڑا ہوا, صبح کو بہن خود ہی بولنے لگتی تھی. اچھا آپ دیکھیں بھائیوں سے پیار کتنا ہوتا ہے, بہنوں کو بہت زیادہ پیار کرتی نہیں کرتی بہنیں. آپ دیکھیں بچپن میں گڑیا توڑ دینا, وہ تمام چیزیں بھول گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں چلو اس کی شادی کو بہت دن ہو گئے, کبھی اسے فون کرنا اور اس سے کہنا بہن تیری شادی بھی ہو گئی, دور بھی رہتی ہے, مگر یہ بتا جب تو دعا کرتی ہے تو پھر کس کے لیے سب سے پہلے کرتی ہے؟ تو کہے گی میرے بھائی کسی اور کے لیے کرنا چاہوں پھر بھی نہیں کر سکتی. میں جب بھی نام لیتی ہوں تو نام تیرا ہی نکلتا ہے. کبھی میرے جیسے آدمی کو 5,000 روپے 20,000 روپے دے کے کہو کہ دعا کر دو, تو یاد رہ گئی تو کر دوں گا, یاد رہ گئی تو کر دوں گا. کبھی بہن سے فون کر کے کہہ دینا بہن بمبئی میں پریشانی پھنسا ہوا ہوں, ذرا میرے لیے مصلی بچھا لے, رات کو دعا کر دے. اتنا روئے گی مصلی بھگو دے گی. مگر آج بہن کا رشتہ بھی کمزور ہو گیا, بہن سے بھی لوگ دور جانے لگے. اچھا اسے کچھ چاہیے تھوڑی تم سے, اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, اس کے پاس چلے جاتے ہو. کیا بیچ دیا اپنی بیٹیوں کو؟ اب تو باپ بھی بیٹی کے گھر نہیں جاتا. کیا بیچ دیا؟ ایک آج کا زمانہ ہے جو لوگ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے. ایک وہ زمانہ تھا, تاریخ نے لکھا ہے حضور کی بھی ایک بہن تھی, زور سے بولو سبحان اللہ, نام تھا سیدہ شیمہ. بولو نا یار, بولو. دیکھو یہ ٹیک کتنی اچھی چیز ہے, ٹیک ہے نہیں اچھی چیز, مگر میں ایسے بیٹھ کے تقریر نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ ٹیک لگانے کے بعد آدمی سست ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے تم بھی ٹیک لگا کے نہ بیٹھو, بالکل سیدھے بیٹھو تاکہ جو سن لو بات کو. ذرا میری بات دھیان سے سنو, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک حضور کی بہن, اچھا حضور کی بہن معلوم کیا کہہ رہی, بچپن میں بکری چراتی ہے. وہ کہنے لگی اپنی امی سیدہ حلیمہ سے, کہنے لگی اپنے بھائی کے بغیر نہیں جاؤں گی. اپنے بھائی کے بغیر؟ کہا کیوں نہیں جائے گی؟ کہا بھائی کو لے کے جاؤں گی بکری چرانے. کہا انہیں سنبھالو گی یا بکریاں؟ کہنے لگی انہیں لے جاتی ہو تو سنبھالنا کسی کو نہیں پڑتا, نہ بکریوں کو نہ انہیں. کہتے کیسے؟ کہنے لگی ایسے کہ جب میں انہیں لے کے جاتی ہوں نا تو بکریاں پیچھے پیچھے خود ہی چلتی رہتی ہیں. کہتی ہیں جب میں انہیں بٹھال دیتی ہوں نا, ان کے بغیر جاتی ہوں تو کوئی بکری ادھر بھاگتی ہے, کوئی ادھر بھاگتی ہے, کوئی ادھر, اور جب انہیں لے کے جاتی ہوں تو بکری نہ ادھر بھاگتی ہے نہ ادھر, بکری چرتی رہتی ہے, دیدار رسول بھی کرتی رہتی ہے, حضور کا دیدار بھی کرتی رہتی ہیں بکریاں. فرماتی اس کے بعد جب آتی ہوں تو بکریاں اکٹھا کرنے نہیں پڑتی. جو بکریاں چرا چکے ہیں انہیں پتا ہوگا کتنی مشکل ہوتی ہے بکری کو شام کے گھر تک لانے کی. کہتی ہیں اپنے بھائی کو گود میں لیتی ہوں, گھر تک آ جاتی ہوں. فرماتی اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بغیر جاتی ہوں تو دھوپ میں رہتی ہوں, اور ان کے ساتھ لے کے جاتی ہوں تو بادل جب سایہ کرتا ہے تو میرے اوپر بھی سایہ رہتا ہے. اللہ بولے زور سے سبحان اللہ, دل لگا کے بولے سبحان اللہ. سیدہ شیمہ فرماتی ہیں شام کے وقت میں بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو سجا سوار کے محلوں میں لے جاتی تھی, یہاں بھی لے جاتی ہوں گی, مگر اس زمانے میں وہ میدانوں میں لے کے کہتی تھی میرا بھائی دیکھو, میرا بھائی دیکھو. سب بہنیں جب اپنے اپنے بھائی کو دکھا چکی ہوتی تھی نا, تو سب سے آخر میں حضور کو لے کے جاتی تھی سیدہ شیمہ اور کہتی تھی تم نے اپنے بھائی کے چہرے تو دکھا دیا, اب میرے بھائی کا چہرہ دیکھ کے بتاؤ کہ میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے. سب لڑکیاں کہتی تھی تیرا بھائی تو سب بھائیوں کا سردار معلوم ہوتا ہے. تو پھر وہ معصوم لب و لہجے میں, چھوٹی تھی نا بچپن میں, دعا کرتی تھی مولا وہ وقت بھی عطا فرما کہ جب یہ میرا بھائی بڑا ہو کے بادشاہ بنے. تو وہ دن آیا 55 سال کے بعد, اور سیدہ شیمہ اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھی. ان کا شوہر حضور کے خلاف جنگ میں اور قید ہو گیا, قیدی بن گیا.
اب پیسوں کی بات چل رہی ہے، ان کا قبیلہ رو رہا ہے بغیر پیسوں کے مسلمان چھوڑتے نہیں، تو تم چھڑواؤ گے کیسے یہ بتاؤ؟ بغیر مسلمانوں بغیر پیسوں کے چھوڑتے نہیں۔ تو یہ کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، یہ رونے لگی، یہ تو لوگوں سے کہنے لگی کہ تم لوگ تو پیسے لا بھی سکتے ہو، میرا شوہر تو لڑنے ہی پیسوں کے لیے گیا تھا، وہ تو مزدور آدمی ہے، وہ کیسے چھوٹے گا؟ تو کسی نے حضور کا نام لیا، ان کی آنکھ ایک چونک گئی، کہا کیا نام لیا؟ کہا محمد فدا کا امی وابی۔ کہنے لگے ان کی ماں کا نام آمینہ، باپ کا نام عبداللہ۔ کہنے لگے تو اب انہیں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، چل دی ایسی چھوڑا لاؤں گی۔ کہا کیسے؟ کہا محمد میرے بھائی لگتے ہیں، ذرا زوروں سے بولو سبحان اللہ۔ اب چل دی میاں، اس زمانے کی بات ہے جب لوگ اپنی بہنوں کو زندہ دفن کرتے تھے، چلتی سیدہ شیمہ پہنچ گئی میاں، اور چلتے نبی پاک کے دروازے کی طرف جا رہی ہیں، مگر پھر دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ میرا بھائی مجھے بھول تو نہیں گیا ہے، کہیں میرا بھائی مجھے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں مجھے یہ تو نہیں کہہ دے گا تو آ گئی کون ہے؟ پھر اس زمانے میں وہ چھوٹے تھے، اب تو بادشاہ بن گئے ہوں گے، کیا پتا ان کا لہجہ بدل گیا ہو، کیا پتا وہ اب میرے سے بات نہ کریں۔ پھر کہا نہیں وہ تو بچپن میں بھی کرم کرتے تھے، وہ تو اب بھی کرم ہی کرتے ہوں گے۔ دروازے رسول پہ پہنچی، صحابی نے روک لیا، کہنے لگے آپ روک نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے نبی کو اپنی گود میں کھلایا ہے۔ صحابی پیچھے ہٹ گیا، یہ آگے بڑی، بوڑھی بہن تھی مگر کانپ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی مجھے ڈانٹ دے، کیا پتا پہچاننے سے منع کر دے، مگر میرے نبی نے جیسے ہی دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تیرا نام شیمہ ہے؟ کیا تو میری بہن ہے؟ اللہ اکبر، بہن بوڑھی تھی، آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا اتنے دن تک تجھے میری یاد نہیں آئی؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میری دور شادی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے تو آج کیسے آئی ہے میری بہن؟ بہن نے رو کے اپنی مجبوری سنائی، میرے بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہوں، میرا شوہر آپ کے قید میں ہے، پیسے نہیں دے پاؤں گی، اسے چھوڑ دیجئے۔ جب یہ بہن جب دوپٹہ پھیلا کے مانگ رہی ہے، اسے پتہ نہیں کون سے در پہ آ گئی ہے، یہ اسے ابھی تک پتہ نہیں ہے، دل اب تک کہہ رہا ہے کیا پتہ کیا کریں۔ میرے نبی نے اپنے بہن کی طرف بڑھے، فرمایا میری بہن ہاتھ نیچے کر لے، تو خود کیوں آئی؟ ایک بار اپنا نام لے کے بھیج دیتی، میں پھر بھی تیرے شوہر کو چھوڑ دیتا، مگر جب تو آ گئی ہے تو خالی تیرے شوہر کو نہیں۔ فرمایا صحابہ جتنے قیدی ہیں سب کو چھوڑ دو، میری بہن کی خوشی میں سب کو چھوڑ دو۔ میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ پھر میرے نبی پاک نے فرمایا او میری بہن یہاں پہ آ، میرے نبی نے ایک جوڑی کپڑے دیے، یہ اپنے پاس گھر لے جا، یہ پہلا بھائی ہے جو اپنی بہن کو کپڑے دے رہا ہے۔ اے گرسائے گنج والوں، جو اپنی بہن کو کپڑے دیا کرو تو دل میں خوش ہو جایا کرو، کیونکہ بہن کو کپڑے دینا دنیا دار کا نہیں، مدینے کے تاجدار کا طریقہ ہے، پیغمبر اسلام کا طریقہ ہے، میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ میرے نبی نے جب اتنا کہا تو بہن بہنوئی دونوں رونے لگے، کہنے لگے جب آپ نے اتنا کرم کیا ہے تو کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ جو کہتے ہیں نا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا کی قسم سب سے پہلے بیٹی بچانے والا بھی میرا نبی ہے اور بیٹی پڑھانے والا بھی میرا نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ حضرات میری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک عرض ان سے تھوڑی سی اور کر دوں اور پھر اپنی بات کو میں جو ہے وہ ختم کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں آخری دنوں میں سیدہ فاطمہ کی خدمت کیا کرتی تھی، وقت کے امیر المومنین کی بیٹی بی بی خدمت کر رہی ہے نبی کی بیٹی۔ فرماتی ایک دن میں گئی تو میں نے دیکھا حضور کی بیٹی بہت زور زور سے رو رہی ہے، تو میں نے پوچھا سیدہ کو کیا تکلیف ہے، کیوں رو رہی؟ میری بہنیں سن لے دھیان سے، بہت غور سے سنیں، بہت دھیان سے سنیں۔ کہا کہ میری بہن کو سیدہ فاطمہ کیا تکلیف ہے، ادھر دیکھو بھائی، دھیان سے سنو، دھیان سے سنو۔ کہا کہ کیا تکلیف ہے سیدہ فاطمہ؟ کہنے لگی میرا انتقال ہونے والا ہے۔ کیا حضور کی بیٹی موت سے ڈر رہی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر ڈر کس بات کا ہے؟ کہا ڈر اس بات کا ہے کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے۔ اچھا پردہ کیسا کیا ہے؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی میرا انتقال ہو جائے گا نا تو لوگ جنازہ چلتے ہیں تو لے کے بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، تو بے پردگی میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد فاطمہ کی بے پردگی ہو جائے۔ توجہ ہے؟ میری بہنیں زندہ ہیں مگر یہ شعور نہیں ابھی۔ حضور کی بیٹی کیا کہہ رہی ہیں؟
انتقال کے بعد کی فکر کر رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب مدینہ شریف سے جاتے تھے نا تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے سفر پر، اور جب آپ تشریف لاتے تو سب سے پہلے ملتے تھے. ایک دن آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ دروازے پر کوئی اچھا پردہ تلا ہے سیدہ فاطمہ کے، اور کوئی زیور اوبر بھی پہن لی ہے، حضرت علی لا دیے تھے. تو حضور نے بات نہیں کی، ایسی آ گیا. امام حسن بولے امی نانا آئے ناراض ہو کے چلے گئے. اچھا کہاں نانا ہمارے گھر نہیں آئے. سیدہ فاطمہ رونے لگی، مولا علی حضور کی بارگاہ میں گئے. دیکھو تو حضور مسجد نبی میں سے رو رہے تھے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا حضور میں نے فاطمہ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج وہ رو رہی ہیں، آپ ان سے کیوں ناراض ہو گئے؟ فرمایا میں ناراض نہیں ہوا ہوں، بات یہ ہے میں ایسے کیسے تسلیم کر لوں گا، یہ کیسے میں برداشت کروں. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے امتی بھوکے رہیں اور میری بیٹی کے ہاتھ میں یہ وہ زیور رہیں، بدر کے یتیم بھوکے رہیں، اصحاب صفہ بھوکے رہے. اتنی دیر میں سیدہ فاطمہ آ گئی اور وہ دوپٹہ اور وہ زیور تمام اس پردے کو کھینچ کے لے کے آئیں، حضور کے قدموں میں رکھ دیا. میرے نبی سے عرض کرنے لگی آقا میرے ابا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. امی عائشہ کہتی ایک دن اچانک سیدہ فاطمہ آئی نا، اچانک آئی تو دوپٹے میں کچھ بندھا ہوا تھا. میں نے کہا حضور فاطمہ آئی ہیں. تو حضور نے دیکھا تو حضور کھڑے ہو گئے. فرمایا کیا لائی ہو فاطمہ؟ کہتے ہیں دوپٹہ کھولا. فرماتی ہیں جب دوپٹہ کھولا تو دوپٹے میں سے ایک روٹی نکالی، اسے کہتے ہیں بیٹی. کہا ابا کھا لیجئے. حضور نے لقمہ لیا، کھا لیا. فرمایا فاطمہ یہ پہلا لقمہ تیرے باپ نے 3 دن کے بعد کھایا ہے. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا کھا لیجئے، میں نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. مجھے پتا تھا کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں پکا، مگر جب علی جو لے کے آئے تو میں نے جو پیسے روٹی بنائی حسن حسین کو بھی کھلا دی، علی کو بھی کھلا دی، مگر میں نے نہیں کھائی. میں نے کہا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی، میں بعد میں کھاؤں گی. حضرت علی کہتے ہیں جب فاطمہ کی میرے ساتھ شادی ہوئی نا تو آپ کے گھر میں کپڑے بہت ہوں گے، میری بہنوں سے بھی دیکھ لینا. کہتے جب شادی ہوئی نا تو کہتے ہیں وہ دوپٹہ جو اوڑھ کے آتی ہیں دلہنیں، میں دیکھا تو حضور کی بیٹی دیکھوں کپڑا کیسے پہن کے آئی ہیں. دونوں عالم کے مالک و مختار کی بات کر رہا ہوں، ان کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. آج کل کے زمانے میں تو کسی بھی غریب کی بیٹی ہو 10-15 کپڑے پہنی لیتی ہے جوڑی، اس کے بنتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو جس دوپٹے میں دلہن بن کے آئی تھی حضور کی بیٹی، اس میں 17 پہمد لگ رہے تھے. آج تمہاری بیٹیاں بے پردہ نہیں ہو گئی؟ میری بہنوں دیکھو تمہاری بیٹیوں کو برباد کر دیا جہالت نے، بدتمیزی نے، گمراہی نے. آج دیکھو تمہاری بیٹیاں ماڈرن اسکول میں پڑھ رہی ہیں، انگریزی اسکول میں انہیں تھرکنا سکھایا جا رہا ہے. معاذاللہ ان کے لباس اتروا کے انہیں انگریزی لباس پہنائے جا رہے ہیں. ایک سازش چل رہی ہے دشمنان اسلام کی. تمہیں تو اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی ٹرین کرنا چاہیے تھا. سیدہ زینب 6 سال کی قرآن پڑھ رہی ہیں، دوپٹہ سر سے نیچے چلا گیا. 6 سال کی بچی پہ پردہ فرض کوئی نہیں. سیدہ فاطمہ آ کے دوپٹہ رکھ دیتی ہے. سیدہ زینب پوچھتی ہے دوپٹہ کیوں رکھا امی؟ کہا اس وجہ سے تمہارے نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی پردہ نہیں کرتی. اتنا کہہ کے سیدہ فاطمہ چلی گئی. سیدہ زینب رونے لگی. سیدہ فاطمہ آئی، چپ جا میری بیٹی زینب چپ جا. اور چھپایا، نہیں چھپی اور چھپائی. میری زینب کیوں روتی ہے میری بیٹی؟ سیدہ زینب رو کے بولی امی میرے نانا سے کہہ دینا اس بار مجھے معاف کر دیں، اگلی بار زینب گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی. کربلا میں جب دوپٹہ کھینچا گیا نا حضور کی بیٹی کا تو مدینے کی طرف کہا نانا جان دیکھ لیجئے زینب کا دوپٹہ کھینچ گیا تو بالوں سے سر کو ڈھکا. جس قوم کے پاس کربلا ہو کیا اسے کسی اور تقریر کی ضرورت ہے؟ میری بہنوں بولو تم کہاں کی انوکھی ہو جو تم پردہ نہیں کرتی؟ حضور کی بیٹی تو بالوں سے پردہ کر رہی ہے. انتقال ہونے والا ہے سیدہ زینب کا مگر میاں رو رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ کے شوہر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کو دکھا دو، وہ کہتا ہے بغیر دیکھے دوا نہیں دے گا. کہنے لگی میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی. کہ شریعت نے اجازت دی ہے، کہ شریعت نے اجازت دی ہے مگر میں کیا کروں؟ میں علی کی بیٹی ہوں، میں حسن کی بہن ہوں، حسین کی بہن ہوں. میں نے کربلا دیکھا ہے، میں اپنی ماں کا، میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے. میں اللہ کے رسول کی نواسی ہوں. اگر میں نے اپنا سر کھول دیا چہرہ تو پھر قیامت تک آنے والی عورتوں کا کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے میں نے الٹا عورتوں کو جہنم میں لٹک دیکھا. میں نے
پوچھا حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لڑکی ہے جس کا سر الٹا لٹکا دیا گیا ہے جہنم میں کبھی نیند نہیں آئے گی، جہنم میں کبھی سکون نہیں ہوگا، جہنم میں بے ہوش بندہ نہیں ہوگا۔ یہ پھٹے ہوئے پہاڑ کے لابے کہہ رہے ہیں کہ جہنم قریب ہے، یہ جی امیاں گرمی کی تپش کہہ رہی ہے کہ جب تم گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو بے نماز اور بے نمازی اور تو پھر کیسے جہنم برداشت کرو گی؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ان کی کھوپڑی کھول رہی ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ آپ کی امت کی وہ لڑکی ہے جو بے پردہ رہا کرتی تھی، وہ گنہگار عورت ہے۔ نہ جانے کتنی عورتوں کے جنازے نکلے، نبی پاک کی بیٹی سے محبت کے رشتے توڑنے والی، آدھی آستین کے کپڑے پہننے والیاں سن لیں، فٹنگ کے کپڑے پہننے والیاں سن لیں، آج یہ حسن والا جسم ہے مگر کل یہ جسم پہ جھریاں پڑ جائیں گی، کل دن ہوگا کہ بوڑھی ہو جاؤ گی۔ تمہارے قریب میں تمہاری دادیاں بیٹھی ہیں، یہ کل تک جوان ہوا کرتی تھی، چلو انہیں چھوڑو، تم دیکھو کتنی عورتوں کے جنازے ہمارے سامنے سے اٹھ گئے، کتنی حسیناؤں کے اچانک انتقال ہوئے، اور پھر قبروں میں گئی تو ان کے حسن کو کھا لیا کیڑوں نے۔ اے ظاہری حسن پر گھمنڈ کرنے والی میری بہن، دیکھ ظاہری حسن کیڑوں نے کھا لیا۔ قبر کے اندر عورتیں گئی تو چیخی چلائیں، آج کوکروچ سے ڈر جاتی ہیں، کل قبر میں کیا کریں گی؟ میری بہن اپنے آپ کو بدل لے، یہ اس دھوکے سے نکل جا، یہ دھوکہ ہے تیرے لیے بازار، یہ دھوکہ ہے تیرے لیے بے پردگی، یہ انگریزوں کا بچھا ہوا جال ہے، واپس آ جا، تو پردے میں ہو جا، تیری نسلیں نیک ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچے نیک ہوتے ہیں، جب بہن نیک ہوتی ہے تو بھائی نیک ہوتا ہے۔ میاں بھائی تم بھی اپنی بہنوں کو پردہ کراؤ۔ میری بہن نہ جانے کتنی عورتوں کے اندر کیڑے پڑ گئے، ان کے خوبصورت جسموں کو کیڑے کھا گئے، مگر 3 مہینے پہلے جام نگر میں ایک عورت کی قبر کھلی، دوسری قبر کھد رہی تھی، اس کی قبر کھل گئی۔ جب قبر کھلی تو بالکل ایسے ہی لیٹی تھی، میڈیا حیران۔ 12 سال پہلے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی، پردہ کرنے والی اور کرانے والی جب لیٹی تھی تو کفن پہ 12 سال تک، 12 سال کے بعد بھی ایک ذرا سا داغ نہیں تھا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کی کنیزوں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کہ جب یہ فاطمہ الزہرا کی کنیز گجرات کی رہنے والی کنیز فاطمہ کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے کی سیدہ فاطمہ الزہرا کا عالم کیا؟ میری بہن تو اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی، اور میرے بھائی تو بھی سن لے، موت آ رہی ہے، قریب تر آ رہی ہے موت کو اپنے قریب سمجھ اور اپنے رب سے توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ میرے قریب میں نوجوان تھا، میں سے سمجھاتا بہت تھا، بڑے دھیان سے سننا، اسے اپنے موبائلوں میں نہیں دل میں ریکارڈ کرنا۔ قریب نوجوان تھا، سمجھاتا تھا مان جا توبہ کر لے، مانتا نہیں تھی۔ ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا، باڈی بنائے وہ بڑچی، دیکھتے نہیں، میں دیکھتا ہوں ایئرپورٹس پر اور وہاں لوگ آدھے آستین کے وہ پہنتے ہیں بنیان کے، لوگ ان کے جسم دیکھ لیں۔ اللہ جسم دیکھنے کے قابل اس وقت ہوتا ہے انسان کا جب وہ نہا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اسے کوئی اور نہیں رہا، غسل کے وقت پہ وہ دن دیکھنے کا ہوتا ہے، کیسا جسم بے جان پڑا ہے۔ آج تکبر کر لو، یہ جب تک دماغوں میں یہ رہے گا نا میں یہ ہوں، کچھ نہیں ملنے والا۔ کر لو تکبر، تم یہ کہتے ہو وہ ایسا کر رہا ہے، اس کے ساتھ قبر میں تم گئے ہو کہ تمہارے کے قبرستان لوگوں سے بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ نوجوان لڑکا، شراب کی عادت، ایکسیڈنٹ ہو گیا شراب کی حالت میں، حضور فرماتے ہیں شرابی جہنم میں جائے گا تو اس کا ہونٹ نیچے والا اتنا نیچے ہوگا کہ پیروں سے لٹکتا ہوگا، پیروں تک، اور اوپر والا ہونٹ یہاں تک، پیچھے پڑا گا، پیاس پیاس پیاس، تو اسے پانی تھوڑی دیا جائے گا، جہنم کے سانپوں کا پیپ دیا جائے گا، جب پیے گا تو پوری کھال جھڑ جائے گی۔ یہی ہوتا رہے گا، کیسی جہنم ہے۔ کبھی لابے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، کبھی تبے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، کبھی اندازہ کر سکتے ہو کتنا کوئی اندازہ؟ جہنم کو تو ہمارے یہاں ذکر ہی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جہنم کا ذکر ہوتی نہیں، جلسوں میں ایسا لگتا ہے اللہ نے جہنم بنائی نہیں، میں سنتا ہی نہیں جہنم کا ذکر۔ جنت میں ایسا ہو گئے لوگ، حضور فرماتے 1000 صفحے لگیں گے قیامت کے دن تو 999 جہنم میں جائیں گی، ایک جنت میں جائے گی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، وہ لوگوں نے کہا سید صاحب منع دیکھو، میں نے کہا دیکھوں گا۔ میں نے جب اس کا کفن ہٹایا تو میری چیخ نکلنے کو ہوئی، اس کا چہرہ تھا نہیں، قبر اپنے ساتھ لے، وہ ٹرک کا پہیہ اپنے ساتھ لے کے آتا، اس کی ناک، اس کے ہونٹ، اس کی آنکھیں خوبصورت سب ٹرک لے گیا، اس کے وہ بال جنہیں دھوتا تھا، اور پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا نا تو میں نے دیکھا پورا جسم اس کا کٹا پڑا تھا، اور وہ پوسٹ مارٹم کرنے والے نے کوئی کاٹا تھوڑی تھا، پھاڑا تھا، پھاڑا۔ شراب پی کے پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈالتا یہاں سے اور اس کے بعد پھاڑ دیتا ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا غسل دینے کے لیے تو وہ کہتا ہے او مجھے اٹھانے والوں ذرا آرام سے اٹھاؤ، تمہارے اٹھانے سے تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ اللہ پھر اس کی ماں رونے لگی، جنازہ تیار کر دیا میں نے تو رونے لگی۔ میں نے کہا روتی کیا ہو، رکھ لو گھر میں، آج بڑا گھر گھر کرتے ہو نا، میں بھی بڑا گھر گھر کرتا ہوں۔ ابھی میں رمضان سے واپس گھر آ رہا تھا، بچے ہیں میرے اللہ کا شکر ہے دو، میں نے چلو بچوں میں عید منائیں گے، چلو گھر چلو۔ پھر میں نے کہا یار کب تک عید منائے گا تو، کب تک گھر واپس جائے گا؟ گھر تیرا کوئی نہیں ہے، تیرے رب کا کرم تیرا گھر ہے، تیرے رب کی محبت تیرا گھر ہے، کوئی تیرا گھر نہیں ہے۔ کون سی رشتہ داری، کون سا محبت، سب رکھے رہ جاتے ہیں، ایسے قبر پہ جھاڑ کے ہاتھ آ جاتے ہیں لوگ۔ دیکھو تو یار ہم نے راتوں کو فلمیں دیکھی، موبائل چیک کرنا اپنے جا کے یہاں سے، کتنی گھٹیا گھٹیا چیزیں دیکھ لیں۔ یاد رکھنا اگر ایمان پہ اثر نہیں پڑتا گندی چیز دیکھنے کے بعد تو ایمان ختم ہونے والا ہے۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بولے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور لوگ جانور مر جائیں گے، دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی اللہ دعا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا سب کو لے کے آ جا طور پہ۔ موسیٰ لے کے چلے گئے، اللہ نے فرمایا اب سب سے کہہ دے واپس چلے جائیں، وہ رک جائے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ سب چلے گئے، ایک بچ گیا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ موسیٰ نے کہا تو نے گناہ نہیں کیا؟ روک کے بولا گناہ تو کیا، اگر معاف ہو گیا ہوں تو رکوں گا ورنہ چلا جاؤں گا۔ کہنے لگا کیا؟ کہ اللہ میں راستے میں گزر رہا تھا، ایک بار گزرتے گزرتے کہتے ہیں دروازہ کھلا تھا، ایک عورت پہ، ایک لڑکی پہ میری نظر پڑ گئی۔ خالی عورت پہ پردہ نہیں، مرد پہ بھی تو پردہ فرض ہے نا کہ اپنی آنکھوں کو وہ بچا کے رکھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا نا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لڑکی پہ نظر پڑ گئی تو پھر مجھے حدیث یاد آ گئی، مجھے وہ یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ کے یہاں عذاب دیا جائے گا، اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے اس گناہ نے مجھے سونے نہ دیا، میں صبح کو اٹھا اور میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے چاقو سے آنکھ نکال کے پھینک دی۔ بولو ہم نے کتنی چیزیں دیکھ لی ہوں گی گندی، ہم پہ تقریر کیسے اثر کر جائے گی جب ہماری آنکھیں گندی ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، حضور کے کلام میں کوئی کمی نہیں۔ بولو کمی ہمارے دلوں میں، دلوں پہ اثر نہیں کر رہی۔ گاڑی میں کمی نہیں ہوتی، روڈ میں کمی ہوتی ہے، جس میں جھٹکے ہوتے ہیں، اس پہ وہ تسلیم نہیں کرتا گاڑی کو، اس کے اندر خرابی ہے۔ بولو کتنی کب تک گناہ کرو گے؟ راتوں کو چھپ چھپ کے گناہ کرنے والوں، کیا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ حضور فرماتے ایک کفر نامی ایک نوجوان تھا، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اب ذرا غور کریں، وہ آدمی رونے لگا، کہنے لگا میں نے آنکھ نکال کے پھینک دی موسیٰ، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہی دکھانے کے لیے بلایا تھا، اے موسیٰ یہ جتنے لوگوں بارش کر رہا ہوں نا بھیگتے ہوئے جاؤ، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایسے ان میں میرا یہ بندہ جو موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک کفر نامی نوجوان تھا، لڑکیوں کو رینٹ پہ بلا کے، بس آخری بات ختم ہو رہی ہے میری بات، رینٹ پہ بلا کے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا اور زنا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی آگئی رونے لگی، کہنے لگا کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے تجھے پیسے نہیں دیے؟ کہا دیے۔ کہا تو پھر کیوں؟ اپنی مرضی سے نہیں آئی؟ کہا آئی۔ کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہنے لگے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے بہن بھائی بھوکے کے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی۔ پھر بولی میرے رب مجھے معاف کر دینا، میں گناہ کر رہی ہوں۔ اچھا ایک بتاؤ، روزہ رکھتے ہو تو پانی بھی نہیں پیتے، اللہ دیکھ لے گا، تو کیا پانی کوئی دیکھتا ہے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا بتاؤ اس وقت تمہارے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ نہیں؟ اور میں جو تقریر کر رہا ہوں میرے دل میں کیا ہے کیا اللہ کو پتہ نہیں؟ اگر میں یہاں تضاد کروں گا تو مارا نہ جاؤں گا؟ کیا میرا رب مجھے برباد نہ کر دے گا کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے بدتمیزی کرتا تھا، یا تم یہاں حضور کی محفل میں بیٹھ کے اپنے دلوں کو ٹھیک نہیں کرتے تھے؟ عورت لڑکی رونے لگی، حضور فرماتے اس کے آنسو سے اس کا دل دھل گیا، وہ رو کے کہنے لگا اوے یار تو میری بہن بنا لیا میں نے تجھے، جا چلی جا، تو نے میرا دل دھو دیا، تو نے میری آنکھیں کھول دی، تو اتنی پریشانی میں اللہ کو یاد کرتی ہے، جا میں نے تجھے وہ پوری زندگی کا گنہگار بنایا۔ نوجوان روتا رہا، مولا مولا مجھے معاف کر دینا میرے کریم رب، میں گنہگار ہوں مگر تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اے میرے رب مجھے معاف کر دے ہمیشہ کا گنہگار۔ حضور فرمائے اتنا رویا کہ اس کی دل کی دھڑکن رک گئی۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، رونا ہمیشہ کا گنہگار اتنا رویا کہ رب کی رحمتیں جوش آ گئی۔ یہ مر گیا، صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اس گنہگار کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ یہ تو فلاں گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا۔ جب کوئی سب چلے گئے اللہ کی رحمتیں جوش
ہوش میں آئی اللہ نے اس کے دروازے پہ اپنی رحمت سے کیا لکھوایا؟ اللہ نے اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھوا دیا ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگوں یہ جو کفل ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے بخش دیا۔ آج خبریں تمہاری بھی ہوں گی اور میری بھی، کھوپڑیوں کو کھا جائیں گے کیڑے، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ موتیں قریب ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے، نیچے والے لوگ بتا دو، ہاتھ اٹھائے نیچے والے ممبر والوں سے نہیں، اوپر ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ امام حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہو؟ اوپر دونوں ہاتھ اٹھا کے، نیچے ہاتھ کر لو۔ حسین کی بات کرتا ہوں جس نے پورا گھر دے دیا، جس نے سب بچے دے دیے، ان کی بات کرتا ہوں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا۔ بتاؤ جو گردن بھی کٹا دے اور جو حسین کے نام پہ داڑھی بھی رکھا لے وہ اس محفل میں کھڑا ہو جائے۔ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو حسین کے نام پہ گردن بھی کٹا دے گا اور جو حسین کے نام پہ داڑھی بھی رکھا لے گا اس محفل میں کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ دو ہو گئے، سبحان اللہ۔ آ جاؤ ادھر، آ جاؤ بیٹے ادھر آ جاؤ، آگے بیٹھ جاؤ، تینوں آ جاؤ بیٹے، تینوں آ جاؤ، آ جاؤ، چار آ گئے، چار آ گئے۔ سبحان اللہ بولو، تم دیکھ کے سبحان اللہ بولو، تم یہ مت سوچو یہ کیسے آ گئے، یہ غوث پاک کا معاملہ ہے، اسے مت دیکھو، آنے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے سید صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کی بے عزتی ہو جائے گی، کوئی نہیں اٹھا؟ تو میں نے کہا میری عزتی کون سی ہے، میری عزت اس دن ہوگی جس دن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آ گئے، نعرہ تکبیر، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس۔ سبحان اللہ، 5 ہو گئے، 5۔ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ تیرا جذبہ تجھے اٹھا رہا ہے بیٹے، مگر ماشاءاللہ آ جائے گی، آ جائے گی۔ کوئی اور عاشق ہے آپ میں؟ بتاؤ۔ ایک کھڑے نا بھائی، ایسی 5 لوگ کھڑے نا جو اپنی گردن کٹا سکتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، علماء کہتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے اور نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے۔ کوئی اور عاشق ہے جو داڑھی کی نیت رکھ کے کھڑا ہو؟ یار آج تم میری بات مان کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹے تو بیٹھ جا، تو بیٹھ جا، تجھے تیرے جب آ جائے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، لڑکے آ رہے ہیں۔ بیٹے کوئی جذبات میں مت کھڑے ہونا، زمانے سے لڑنا ہے سنت رسول کے لیے انشاءاللہ ہے۔ زمانہ ستائے گا تو اس کے غم کو برداشت کرنا، ٹھیک ہے، مگر داڑھی کٹنی نہیں چاہیے، منڈی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگ تمہیں ستائیں گے جیسے صحابہ کو ستایا گیا، مگر تمہیں اس پہ استقامت کے لیے دعا کرنی ہے اپنے لیے۔ ماشاءاللہ کافی آگے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ تو کھڑا ہو جائے اور کربلا سے آواز آ جائے میرے نام پہ کھڑا ہونا تیرا کام تھا اور تیرے لیے قیامت کے دن کھڑا ہونا حسین ابن علی کا کام۔ سبحان اللہ۔ ایک اور عاشق کھڑا ہوا، سبحان اللہ۔ سب نوجوان کیوں آ رہے ہیں معلوم ہے؟ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں، ایسی احساس ہوتا ہے، تبھی ان کے دل جلدی دھل گئے۔ سبحان اللہ۔ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں جو سنت رسول کی نیت کرے؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ کوئی اور عاشق ہے اس محفل میں؟ آگے پیچھے کوئی اور دیوانہ؟ ایسی کھڑے رہنا بھائی، 2 منٹ کی بات ہے۔ اور کوئی عاشق ادھر آگے پیچھے کوئی ہے کوئی اور؟ تو کتنے ہو گئے یہ آگے؟ سبحان اللہ، آ جاؤ۔ ایک اور ہے، فون لگا کے دیکھو، ایسا ہوتا ہے یار جو جنت میں جا رہا ہے تو یار کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، فون کر کے بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں یاری۔ سبحان اللہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 14 ہو گئے۔ اور کوئی عاشق ہے؟ لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا، لو دیکھ لو جلسوں سے یہ ہوتا ہے۔ کوئی اور عاشق ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ آ گیا ایک نوجوان۔ بھئی اب ذرا پبلک میں سے کوئی نعرہ تو لگا دو اس کے لیے ذرا۔ پوری داڑھی رہے گی؟ دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا اور میرے دل کی دعا سن لو، میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے پتا ہے کہ میں سید ہوں، یہ بات میں بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں سید ہوں، مگر میں آج اتنے لوگوں میں بیٹھ کے کہتا ہوں اگر میں جنت میں گیا تو انہیں لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ، اور اگر آپ لوگ جاؤ تو مجھے مت بھولنا۔ امام جعفر صادق، میں بڑا لالچی آدمی ہوں، امام جعفر صادق فرماتے تھے اپنے غلاموں سے، لوگوں جب تمہاری بخشش ہو جائے تو جعفر کو بھی یاد کر لینا۔ اللہ ہے نا، انشاءاللہ نماز کی پابندی رہے گی۔ اور کوئی اور عاشق ہے داڑھی رکھنے والا اس محفل میں؟ دیوانہ کوئی اور ہو؟ بس ختم کرو، ہاتھ اوپر اٹھا لو بیٹے۔ کوئی انشاءاللہ اللہ کو
اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتے ہیں آج کے بعد گردن کٹے گی مگر نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں چاہے کہیں بھی رہیں, کوئی بھی کام کریں, مسلح ساتھ رہے گا انشاءاللہ. حضور بیٹھ جاؤ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھیں گے 5 وقت کی, حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک. آج جو دل سے ہاتھ اٹھائے گا وہ نمازی بن جائے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میری بہنیں دل میں ارادہ کریں کہ نماز پڑھیں گی, اور ایک اور ارادہ اور کرو, میرے بعد بھی اور مہمان سب کو سن کے جاؤ گے انشاءاللہ. طاہر بھائی بھی سنیں گے, میں پڑھیں گے, میں بھی سنوں گا, آپ بھی سننا. اور مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں اسے معاف کر دیجئے, میں بھی توبہ کر لیتا ہوں, آپ بھی کر لیں. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائند آباد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. اسلام